سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرسٹ میسیج اللہ عز و جل کی طرف سے لے کر آتے ہیں اور امت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اقرا، پڑھو۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ جس امت کی بنیاد میں تعلیم رکھی گئی ہے وہی امت جاہل رہے گا۔ تو جس امت کا پہلا میسیج پڑھنا ہو اور جس امت کو تلقین کی گئی ہو کہ پڑھو، اگر وہ امت بھی جاہل رہ جائے تو پھر اس امت کے لیے اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب بزنس کی باری آتی ہے والد یا والدہ وہ خود پیش ہوتے ہیں، کاروبار کی باری ہو تو گھر کے پیرنٹس خود پیش ہوتے ہیں، گھر کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو والدین پیش ہوتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کا معاملہ ہے، یہ پیسوں کا معاملہ ہے، یہ ڈسکشن ہم کریں گے، اس کے حوالے سے ہم میٹنگ خود کریں گے، اس میں بچوں کو انٹرفیئر نہیں کرتے۔ لیکن جب علم سیکھنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر پیرنٹس پیچھے ہوتے ہیں اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم سیکھو، یہ تو تمہارا کام ہے سیکھنا، یہ تمہارا کام ہے عالم بننا، یہ تمہارا کام ہے لینگویجز سیکھنا۔ تو المیہ یہ ہے کہ جب والدین نے پڑھنا چھوڑا تو پھر بچوں کی توجہ بھی پڑھائی سے ہٹی، اور بچوں کی جب توجہ پڑھائی سے ہٹی تو پھر 88% یا 90% پیرنٹس کا یہ مسئلہ بنا کہ ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے اپنے والدین کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، اس نے کبھی اپنی مدر کو بک کیا جناب اعلیٰ کاپی کھولتا ہوا نہیں دیکھا، تو پھر بچے کا رجحان اور توجہ بھی اس طرف نہیں جاتا۔ تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری والدین کو لینا ہوگی کہ وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پڑھائی کے اندر اپنا شوق پیدا کریں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ عمومی طور پر خواتین کو، لیڈیز کو اور چھوٹی بچیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا کام پڑھنا نہیں ہے، اور لڑکیاں تو گھر گرہستی چلاتی ہیں، لڑکیوں کا کام فقط سبزی بنانا، سبزی کاٹنا ہے۔ اس کا امت کو اور اس وقت کی نیو جنریشن کو یہ نقصان ہوا کہ جب ہم اپنی آنے والی جنریشن کو، آنے والے بچوں کو، آنے والی بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں تو پھر جب ایک خاتون، ایک لڑکی یا ایک لڑکا جاہل رہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ آنے والی ساری نسلیں جاہل رہ جاتی ہیں۔ بطور لطیفہ سمجھانا چاہتا ہوں، بات بہت بڑی ہے اور لطیفے کے طور پر پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس نے کبھی زندگی میں اسکول کا منہ نہ دیکھا، کیونکہ پیرنٹس نے بچپن سے یہ کہا تھا کہ لڑکیاں گھر گرہستی چلاتی ہیں، سبزیاں کاٹیں، سالن بنائیں، چائے بنائیں، برتن دھوئیں اور سو جائیں، لڑکیوں کا کام پڑھنا نہیں ہے۔ اب اتفاق سے بچی کی شادی ہوئی، کچھ عرصہ جب شادی کو گزرتا ہے تو لڑکی کا خاوند کام سے واپس آیا، لڑکی نے خدمت میں کھانا پیش کیا، خاوند کھانا کھاتے کھاتے اسے ہم عرف عام میں کہتے پھندا لگ گیا۔ تو جیسے ہی خاوند کو پھندا لگا نا تو اس نے کہا کائنڈلی برنگ واٹر، کائنڈلی برنگ واٹر۔ اب لڑکی نے کائنڈلی برنگ واٹر پڑھا ہو تو وہ بتائے واٹ از میننگ کائنڈلی برنگ واٹر، تو اس نے اس جملے کو اور شارٹ کیا، واٹر واٹر واٹر۔ اس کا پھندا اتنی شدت کا تھا کہ چند ہی لمحوں میں وہ نیلا پیلا ہو کر واسیلے بہاگ ہو گیا، شوہر مر گیا، لڑکی بیوہ ہو گئی بھری جوانی میں۔ اب عمومی طور پر جب خاتون روتی ہیں، واویلا کرتی ہیں تو وہ جملے ادا کرتی ہوئی روتی ہیں، اگرچہ شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ واویلا نہ ہو، آواز کے ساتھ رونا نہ ہو، آہو بکا نہ ہو۔ اب وہ رونے لگی، چند خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھی، اس کے رونے کے جملے یہ تھے کہ افسوس کہ میرا شوہر کھانا کھاتے ہوئے مر گیا، اسے کھانا کھاتے ہوئے پھندا لگا اور اس پھندے میں ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ واٹر مانگ رہا تھا، اگر پانی مانگ لیتا تو میں دے دیتی۔ واٹر مانگ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ واٹر کسے کہتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ واٹر مانگ رہا تھا اور واٹر مانگتے مانگتے اپنے رب کو پیارا ہو گیا، اگر پانی مانگتا تو میں پانی دے دیتی۔ اگر بچیوں کو نہیں پڑھایا تو پھر کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ بھری جوانی میں جناب اعلیٰ بیواؤں کی دہلیز پر آ کر گامزن ہو گئی۔ اگر بچی کو پڑھایا ہوتا تو اسے میننگ پتہ ہوتی کہ واٹر کسے کہا جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا کہ پانی کس شے کا نام ہے، اسے انگلش میں اس کو جناب کس بلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں پڑھایا تو آپ یقین جانیں گھر کے اندر فقط ایک بچی جاہل نہیں رہے گی، بلکہ آگے آنے والا جتنا خاندان اس سے متصل اور جڑا ہوا ہوگا وہ پورا خاندان جاہل رہ جائے گا۔ تو بچے کی نعمت سے اللہ نے سرفراز کیا ہو یا بچی کی نعمت سے اللہ عز و جل نے سرفراز کیا ہو، قرآن کا پہلا حکم یہ ہے اقرا، پڑھو۔